Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اندر گوڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڈ, کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے, اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سے کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑا ختم ہو جائے ڈفرینٹ ریلیجن کا. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذاہب میں ڈفرینٹ خدا کا تصور ہے. اسلام میں ہے اللہ خدا ہے, عیسائیت میں جیزس خدا ہے, ہندوازم میں بھگوان خدا ہے. آپ اگر میری تقریر سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے, اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو, قرآن مجید پڑھو, صحیح حدیث پڑھو. اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو, پادری کو مت سنو, بائبل پڑھو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پنڈت کی بات مت سنو, آپ وید پڑھو. خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو, کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے, تحقیقات کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی یکساں ہے. تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے, میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں, اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورا میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11, even I am God and without me there is no savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 and 8, اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. آپ ایشور کی کوئی عکس نہیں بنائیں گے, کوئی مورتی نہیں بنائیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو. آپ کوئی بھی عکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے. یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے, کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے پڑیں گا. تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے, عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, سب سے اونچی کتاب ہے وید اور اپنشد. وید سب سے اونچی ہے, پھر اپنشد. پرانا آتی ہے شروتی میں, اسمرتی میں ہے وید اور اپنشد. چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2 منترا نمبر 1, ناکسیہ کسج, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے. اور لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, ناکسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا. اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں, نہ والد نہ والدہ, اور اس کے کوئی بچے نہیں. اور صاف طور پہ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3, نہ تسر پرتیما استی. پرتیما سنسکرت ورڈ ہے جس کے معنی ہے عکس, فوٹو, مورتی, اسٹیچو, آئیڈل. نہ تسر پرتیما استی, اس بھگوان کی
کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں. اور ہندوازم کا برہم سوتر ہے ایکم برہم دوستیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں, سب سے بہترین اور مختصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی. اگر آپ تحقیق کریں گے تو لگ بھگ یہ سارے معنی یکساں ہے, چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو, کرسچن کی کتاب میں ہو, چاہے ہندوازم کی کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو. آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے, الگ نہیں ہے. بھگوان کیوں نے آ کے خدا کیوں نے خدا کے بتاتے, خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں, خدا پیغمبر بھیجتے ہیں. اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چکے, اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے, ہر مسلمان کا, کیا وہ دائی بنے, وہ لوگوں کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں, اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہترین امہ ہو. اللہ میں عہدہ دے رہے, آنر دے رہے, عزت دے رہے. جب بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہماری ذمہ داری کیا ہے, وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آپ کہتے خدا کیوں نہیں, خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی, جی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے, یکساں ہے, کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں. آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہے, اللہ نے پیغمبر بھیجے, اللہ نے آخری کتاب بھیجی, اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو, ذکر اور صحیح حدیث کو, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کتنے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے دل میں محفوظ رکھے. تو آپ کے سوال کو تو جواب دیا. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی سر. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں. تو کنفیوز ہوں کیا؟ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, بولنا چاہیے مجھے روشنی دکھی. یس سر. کنفیوز تو آپ پہلے تھے, جی ابھی تو میں اتنے حوالہ دیا. ابھی آپ بولنا چاہیے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوژن دور ہو گئی. ابھی آپ کیا مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کویشچن کا آنسر کرنا. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, اتنے صاف الفاظ میں نے بات کی. یس سر. اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. اب اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے, خدا کو آنے کی ضرورت کیوں, ہم یہاں موجود ہیں نا. جی سر. تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری؟ سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے ہیں کہ جو خدا ہے وہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے یار. تو سر یہ کویشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, کہ وہ آدھا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ, عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ اس میں جان ڈال.
تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. کس کی جان بچانے کے لیے, جان ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے, وہ معجزہ ہے. کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے, وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے, وہ اللہ بچاتا ہے. سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے, وہ شافی. وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے, نرس کے ذریعے کے, وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ معجزہ اللہ نے کیا. لیکن کچھ عیسائی کہتے ہیں نہیں, جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں, اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی, جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ. تو آپ کیا کہیں گے, موسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, یہ ایک معجزہ تھا. اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ for they will arise many false Christ and false prophets and if they would deceive the very elect, کہ بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13, اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے, اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بہک جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. جی سر. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر, وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوشچن کے آنسر میں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے. اچھا, ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے, صرف دو. نمبر ایک کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو آپ مانتے ہیں. نمبر دو, آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے, اور آپ یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. یس سر. تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں, اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے, اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی اصل نہیں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے, اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ, پھر جب ٹائم آئے گا. نہیں, میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے, ہندی اردو میں تو بول بھی دیے. کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا. آپ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہاں بول رہے تھے آپ. بولتے سر. تو میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو. نو سر. میں بندوق تو نہیں رکھا نا. نو سر. میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا. نو سر. نہیں دیا نا, تو آپ مان گئے. یس سر. تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ سر ابھی عربی میں, اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے, لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے, وہ تو آپ نے کہہ دیے. یس سر. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ بولتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمد محمدن رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
अल्लाह के बंदे बंदे और रसूल है। और रसूल है। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन गए। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते। जो आपने अच्छाई की वो आपके साथ है, जितने भी गलत काम किए आपने सब आपके लिए माफ। आप जैसे कि न्यू बॉर्न है, मेरी इल्तिजा आपसे कि आपके जो भी मुसलमान दोस्त होंगे उनसे सीखे इस्लाम के बारे में। आप मेरे कैसेट देख सकते और धीरे धीरे इस्लाम पे अमल करो, और अमल करके आपके दोस्तों आपके फैमिली को पैगाम पहुंचाओ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत फिरदौस दे। आमीन।